میں شام میں چلی گئی تھی کہ چلو دوپٹوں کی بیلیں لے لیتی ہوں، انابیہ کی شرارے کی مجھے بیل لینی تھی، گوٹا لینا تھا، مجھے یہ تھا کہ میں خود ڈیزائن کروں گی انابیہ کے ڈریسز، تو اس لیے بھی میں قریب کے مارکیٹ لیاقت مارکیٹ گئی تھی میں کہ چلیں وہ لے آتی ہوں، مجھے اپنے ڈریس دوپٹوں کے بھی لیے چاہیے تھی بیلیں، اور بہت ساری چیزوں کی چھوٹی موٹی چیزیں لینی تھی، جولری لینی تھی، تو پھر ہم لوگ بازار آ گئے تھے۔ اور یہاں پہ لیاقت مارکیٹ میں بہت سارے ڈیزائن تھے اور بہت اچھی کوالٹی کی بیل تھی کہ آپ جو بھی لینا چاہیں، جیسا بھی آپ کا مائنڈ وہ سب چیزیں مل جاتی ہیں ایزیلی، آرام سے، اور ہمیشہ میں یہیں سے لیتی ہوں، گھر کے قریب ہے۔ اور پھر میں آ گئی تھی ایک جولری شاپ پہ، ان کی جولری بہت اچھی ہوتی ہے، میں نے 3 سال پہلے پھر لی تھی، اور 1 سال پہلے جب میرے دیور کی شادی تھی تب بھی میں نے یہیں سے پرچیز کی تھی ساری جولری۔ یہ دکھانے کے لیے باہر کچھ اور ہوتی ہے لیکن اندر بہت اچھے آئٹمس ہوتے ہیں، امپورٹڈ جولری ہوتی ہے ان کے پاس۔ تو بس میں کچھ دیکھ رہی تھی اپنے لیے، اپنے سوٹ کے لیے کہ بارات کے لیے کچھ مل جائے، پھر بہت تھک گئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں گھر آنے کے بعد ریسٹ کر رہی تھی تو میں نے کہا چائے پیتی ہوں، تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتی ہوں، کیونکہ سارا دن بھاگ بھاگ کے چائے بھی بہت ایمرجنسی میں پینی ہوتی ہے، اور صبح کی ٹینشن تھی کہ صبح جانا ہے مجھے سلار کو لے کے ہاسپٹل۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ کرتے ہیں بہت اچھے سے ہوں گے، آپ سب کی دعا سے الحمدللہ بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہیں۔ تو آج کا بلاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ۔ جیسا کہ ہمیشہ میں کہتی ہوں، اگر ویڈیو پسند آتی تو سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر بلاگس پسند آتے ہیں تو لائک شیئر کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ تو بس بلاگ اسٹارٹ کر لیا ہے، ناشتہ ہو چکا ہے کیونکہ آج صبح جلدی جلدی سارے کام ہوئے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ابو کو بھی لے کے جانا ہے اور سلار کو بھی لے کے جانا ہے۔ ابو کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، راحل کے والد صاحب ہیں میرے سسر، تو میرے ابو ہی ہوئے وہ، تو بس چلیں اب چلتے ہیں۔ میں نے کہا بلاگ اسٹارٹ کرتی ہوں، کل بھی آپ لوگوں سے نہیں ملی کیونکہ جلدی جلدی سارے کام، اور پھر بھی میں نے اینڈ میں کہا تھا کہ چلیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ چلیں ویڈیو بن گئی ہو، انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے۔ تو آج ہم آپ سے ملنے آ گئے ہیں، تو چلیں جی اب دیکھتے ہیں، ہاسپٹل نکلتے ہیں اور پھر کیا کیا کر سکتے ہیں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ انابیہ کا موڈ بہت خراب ہوا ہوا ہے، انابیہ کو ساتھ جانا ہے لیکن چلیں اس کو نوڈلس بنا کے دیتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں۔ کچھ نہیں ہے، گھر میں سب ہیں، انابیہ کو نیدا ہے، ماما ہے، بچے گھر میں رہیں گے، صبح پیپر ہے تو انہیں پیپر کی تیاری کرنی ہے اپنی۔ چلیں جی ہاسپٹل نکلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ بس سلار کا تھوڑی سی مجھے لگ رہی زبان خراب ہے ابھی بھی نا، تو ڈاکٹرز دوبارہ سرجری کرتے ہیں یا دوبارہ اسٹچز لگاتے ہیں یا اسی کو کہیں گے کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا، جو بھی پھر ہو کر آتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے ہم۔ یہاں پہ ہم لوگ ہاسپٹل کے لیے نکل چکے تھے، تو میں نے کہا چلیں میں اسٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آج تو سارا دن ہاسپٹل میں نکل جائے گا تو کیا ریکارڈ کر پاؤں گی، تو تھوڑا بہت جو بھی میں نے شوٹ ریکارڈ کیا، ویڈیوز کی بنائی، تو میں نے کہا چلیں میں لگا لیتی ہوں، ڈال دیتی ہوں ویڈیو، کیونکہ ٹینشن بہت تھی، کیونکہ ابو حیدرآباد سے آئے تھے، ابو کی طبیعت بہت خراب تھی، ابو کو دیکھ کے ہم سب پریشان ہو گئے تھے۔ سلار کی تو آلریڈی چل ہی رہی ہے خراب، اتنے دن ہو گئے جب سے اس کی زبان پہ لگا ہے، اس نے ابھی تک روٹی نہیں کھائی ہے، تو بس اس کو تو یہ ہوتا ہے لیکوئڈ دینا ہوتا ہے، حلوہ دے دیا، کسٹرڈ دے دیا، یا کوئی جوس میں دے دیا بنا کے، فریش جوس بنا کے دے دیا گھر کے اندر، یا اس کو کوئی ساگو دانہ بنا دیا، کیلے پھینٹ کے دے دیے، اس طرح کا دے رہی ہوں، تو اس کو ابھی تک تو کھانا نہیں کھایا ہے۔ آج مجھے دکھانا تھا ڈاکٹر کو، اس کے اسٹیچز کھلوانے تھے، لیکن بہت زیادہ ہاسپٹل جا کے اور زیادہ پریشان ہو گئی میں، کیونکہ سلار کے اسٹیچز لوز ہو گئے تھے، اور پہلے ہم نے ابو کو دکھایا، ابو کو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اب میڈیسن لی ہیں، جب سے اسٹارٹ ہوئی ہے میڈیسن بہت بہتر ہیں۔ تو سلار راحل سے ضد کر رہا تھا میں چلاؤں گا، ویسے الحمدللہ ٹھیک ہے چل سکتے ہیں، بٹ ہم نے اس میں بٹھا دیا تھا کہ ویک ہو رہے ہیں، کمزوری ہے، ایسا نہ ہو کہ گر جائیں، تو اس لیے ہم اس پہ بٹھا کے چلا رہے تھے۔ اور میں تھی کیونکہ سلار کا اپائنٹمنٹ لیا ہوا تھا، تو میں جا رہی تھی چیک کرنے کے، ڈاکٹر آ گئے، تو ڈاکٹر آ گئے تھے، پھر میں سلار کو لے کر آئی نیچے سے، سلار کو چیک کروایا سارا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی تو ایک بڑی سرجری ہوگی، کیونکہ سلار کے اسٹیچز بہت لوز ہو گئے تھے، وہ صحیح لگے نہیں تھے، زبان
ख़राब हो रही थी, उसकी लड़कपन था और थोड़ी सी खुली हुई थी तो नोकें निकल रही थी, जो कि उसके बाद में बड़ा प्रॉब्लम करती, इन्फेक्शन हो जाता, कोई और मसला हो जाता। तो डॉक्टर ने कहा आप ज़्यादा टाइम ना लें, इसको जल्द अज जल्द करवा लीजिएगा अब। तो हमने कहा चलें जो भी होता है चलें, बेहतरी है इसी में। हमने दिखा दिया बड़े डॉक्टर को, उस टाइम इमरजेंसी कॉल डॉक्टर थी, उसने जो सजेस्ट किया हमने वही किया। बट लेकिन आज अब बड़े डॉक्टर थे, उनसे चेकअप हुआ सलार का सारा। तो यहाँ पे टेस्ट सीटी स्कैन हो रहा था अबू का। तो मैंने कहा चले, मैं यहीं खड़ी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, सारा दिन हॉस्पिटल में निकल गया था। हम लोग सुबह 9 बजे आए थे और शाम हमें यहीं हो गई थी, बल्कि असर की नमाज के बाद हम लोग मगरिब का टाइम, हाँ देखिए, निकल गए हैं। काफ़ी लेट निकले थे, बहुत थकन हो गई थी। हॉस्पिटल इतना बड़ा है, इतना चलना होता है, इतना चलना होता है। ये फॉर्म बनवाना है और सलार का एडमिशन बनवाना था, क्योंकि थर्सडे को ऑपरेट है। बस आप लोग दुआ कीजिएगा सलार के लिए। और बस घर पहुंचने के बाद फिर हम लोग कुछ काम से मार्केट भी जाना था, लेकिन नहीं हो सका मार्केट का। छोटा मोटा काम कर कर आए, क्योंकि निदा को सेकंड डे जाना था। उसके बावजूद फिर भी हमने छोटा मोटा काम वही लियाकत मार्केट से करीब से किया। हमने कहा बड़ी मार्केटों में, तारिक रोड और जामा और सदरिया, हम बाद में जाएंगे, क्योंकि घर में इतनी परेशानियां हैं, इतनी अभी सब टेंशन में हैं अब्बू की वजह से, सलार की वजह। सलार का इतना ज़्यादा हम लोगों ने लिया हुआ है कि अभी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ से वो गुजरा है, थर्सडे को फिर इतनी तकलीफ़ से गुजरेगा। अब डॉक्टर कह रहे हैं इसको पूरा बेहोश करेंगे और फिर इसकी सर्जरी करेंगे। हो सकता है सही स्टेजेस इसलिए भी ना लगे हों कि ये होश में था। तो चले, अल्लाह मालिक की हेल्प बेहतर। चलें जी, अब एंड लेते हैं। ज़रूर व्लॉग पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सलार की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने इसको थर्सडे को एडमिट होने के लिए कहा है। उसकी ज़बान में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, तो डॉक्टर ने कहा ऐसे इन्फेक्शन हो जाएगा, ज़बान ख़राब हो जाएगी इसकी। तो थर्सडे को इंशाल्लाह इसका ऑपरेट होगा। और पूरा, पहले तो इसे सुन किया था, पूरा ही बेहोश करेंगे। तो प्लीज़ आप सब दुआ कीजिएगा सलार के लिए, अल्लाह ताला सलार को ठीक कर दे और सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। और मेरे ससुर को भी अल्लाह ताला ठीक कर दे, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें भी डॉक्टर ने बहुत नमूनिया बताया है, उनकी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही थी, अब जाके पता चला है कि उन्हें क्या मसला है। तो अल्लाह ताला उन्हें ठीक करे, सेहत दे। बहुत वीक हो गए, ज़ाहिर की बात है, एक बहुत टाइम से, पूरा मंथ हो गया उन्हें फीवर हुआ हुआ है। तो चलें, बस परेशानियां हैं, टेंशनें हैं, और सलार की वजह से भी बहुत परेशान हूँ, अबू की वजह से भी हूँ कि फिर कुछ करने का भी मूड नहीं हो रहा, दिल नहीं हो रहा कि क्या करें। और घर में भी ऐसी हो टेंशन सी हो रही है, इस घर में शादी भी है, घर में परेशानियाँ भी हैं। तो चलें, अल्लाह ताला रहम करेगा। और बस आप लोग ऐसे दुआ में याद रखिए, प्यार दीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, हंसते मुस्कुराते रहिए। जिनके दिलों में फ़र्क होता है ना, और जो ऐसे होते हैं, उनको छोड़ दीजिए, अपने हाल में खुश रहिए। और कोशिश करें सामने वाले को खुश रखने की, वो फिर भी खुश नहीं रहता तो कोई बात नहीं, फिर आप उससे थोड़ा सा पीछे हो जाइए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो बहुत सारी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।